ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا فجر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد سونے کی شریعت میں کوئی ممانعت آئی ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونے کی جہاں تک بات ہے تو شرعی ناحیے سے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی فجر کے بعد سوئے، جائز ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد سے سورج نکلنے اور چاشت کی 2 رکعت پڑھنے تک انتظار کرتے تھے، یعنی وہ فجر کے فوراً بعد سوتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا اور پھر اس کے بعد وہ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بیٹھے، یعنی کیا آپ کو موقع ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو بہت مرتبہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا۔ جب سورج نکل جاتا تب آپ اٹھتے تھے، صحابہ اس بیچ باتیں کرتے اور جاہلیت کی گفتگو کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں، بلکہ وہ بیدار رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرمائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بکورہا کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کی یہ مدت ہے جس کو بکور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کے لیے باضابطہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس لیے ایسے وقت میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ سوئے نہیں بلکہ بیدار رہے، دنیاوی کسی کام میں مشغول ہو یا ذکر کا اہتمام کرتا رہے۔ اسی لیے سلف کے فجر کے بعد سونے کے حوالے سے بہت سخت اسلوب کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، یعنی سلف نے فجر کے بعد سونے کو ناپسند کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں صحیح سند سے روایت کیا ہے، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ زبیر اپنے بیٹوں کو صبح میں سونے سے منع کرتے تھے۔ پھر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں کسی کے بارے میں سنتا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد میں سو جاتا ہے تو اس کی اہمیت میری نظر میں کم ہو جاتی تھی۔ گویا کہ سلف کی نظر میں فجر کے بعد سونے کا رجحان نہیں تھا۔ کوئی آدمی اگر فجر کے بعد سوتا تو اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہوتے، سخت تھکاوٹ ہوتی، پھر بھی سورج نکلنے کے بعد ہی سوتے تھے، یعنی اسلاف کرام اگر سفر میں ہوتے تھے اور سخت تھکاوٹ ہوتی تھی پھر بھی وہ سورج نکلنے کے بعد ہی آرام فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی زیارت کے لیے گئے، اجازت طلب کیا تو اجازت مل گئی۔
اجازت ملنے کے بعد ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اجازت ملنے کے باوجود تم نے تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہے ہوں گے تاکہ وہ آنے کی تیاری کر لیں، اس لیے ہم نے انتظار کر لیا۔ تب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ابن مسعود کے گھر والوں میں غفلت پائی جاتی ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ابن مسعود کے گھر والوں میں غفلت پائی جاتی ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے گھر کا کوئی بھی فرد فجر کے بعد نہیں سوتا تھا۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر ایک آدمی فجر کے بعد سونا چاہتا ہے تو جائز تو ہے، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ فجر کے بعد کے اس وقت کو دنیا اور آخرت کے نفع بخش کاموں میں ایک بندہ لگائے، ایسا کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ڈیوٹی کا معاملہ ہے یا وہ رات میں نہ سو سکا اور وہ سونا چاہتا ہے تو جائز ہے، پر اولا اور بہتر نہیں ہے، جیسا کہ سلف کا معمول تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اولا اور افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا عصر کے بعد سونے میں کوئی حرج ہے، تو عصر کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی صحیح کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ عصر کے بعد سونے میں حرج ہے یا عصر کے بعد سونے سے کچھ نقصان ہے۔ یہ جو روایت آتی ہے کہ من نام بعد العصر فاختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ، کہ اگر کوئی آدمی عصر کے بعد سوتا ہے اور اس کی عقل جاتی رہتی ہے یا اس کے اندر بے عقلی آ جاتی ہے یا اس کے عقل میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ روایت باطل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ مغرب کے بعد سونے میں کیا کوئی حرج ہے، تو ہاں، مغرب کے بعد سونے میں حرج ہے۔ مغرب کے بعد سونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کان یکرہ النوم قبل العشاء کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ رہی تفصیل آپ کے سوال کی۔